بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گندم کی فصل کا آخری پانی، کیمیکل کھاد، اس پہ بیماریاں جو لگتی ہیں اور آنے والے دن گرمی کی شدت اختیار کریں گے۔ تو اور آخری بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں خاص کر مارچ میں آندھیاں چلتی ہیں تیز، تو فصل گندم اکثر گر جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی فصل کو گرنے سے بچانا چاہیں تو کوشش کریں کہ اس کو پانی کم سے کم لگے۔ جب تک پتوں میں قدرتی چمک موجود ہے پانی نہیں دینا۔ زمین اوپر سے سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، ہو جائے ڈیم کے ایک ہی آبپاشی لگے گی اب، اور وہ 10 مارچ سے پہلے لگا۔ اس کے بعد پانی دیا تو ہوا میں نمی، فیلڈ کے اندر مائکرو انوائرمنٹ، اس میں نمی بڑھ جائے گی، پودے کی جسم میں نمی بڑھ جائے گی، زمین میں نمی بھی زیادہ ہوگی، تو رسٹ آف ویٹ، کونگی، اس کا حملہ شدید ہو سکتا ہے، اور حملہ ہو گیا اس کا تو کوئی رستہ نہیں بچنے کا، اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ حملہ ہونے کے بعد آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو، اور وہ حملہ ہو گیا تو تنا کمزور ہو جائے گا اور فصل آندھی کے بغیر بھی گر سکتی ہے۔ آپ نے آخری کھاد موسٹ دوست تو دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے تو نائٹروجن دیتے ہیں، جو پودے کے مزاج اور اس سٹیج پہ غذائی اجزاء کی ضرورت کے بالکل الٹ ہے۔ اس سٹیج پہ جب گندم ہماری پہنچ چکی ہے، کہیں سے نکل رہا ہے، کہیں نکل آیا ہے، کہیں گوپ پہ ہے، تو پودے کو سب سے زیادہ فاسفورس کی ضرورت ہے۔ 99% فاسفورس سٹا نکلنے کے بعد پودے کو چاہیے، اور فاسفورس کے لیے سب سے موزوں مرکب جو ہے ہماری زمینوں کی مناسبت سے، وہ فاسفورک ایسڈ ہے۔ آپ کو میں نے سکھا دیا فاسفورک ایسڈ بنانا ڈی اے پی سے یا زوراور سے۔ زوراور ملے تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ نہ ہو مجبوری اس پہ ڈی اے پی، ڈرم آدھا پانی کا بھر کے 1 بوری زوراور یا ڈی اے پی ڈال کے 50 kg گندم کا تیزاب ڈالو، ڈنڈا مارو، اور فاسفورک ایسڈ 5 سے 10 kg، 10 ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ اسی میں ملا دو، ڈرم میں ملا دو، کیونکہ ہم وہ ڈرم کم از کم 3 ایکڑ میں پلاٹ کریں گے تو وہ 3 کلو آئے گا، تو وہ تھوڑا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ 100 کلو گرام اگر آپ ڈال دو میگنیشیم کلورائڈ۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ میگنیشیم جو ہے وہ پودے کے جسم میں فاسفورس پہنچاتا ہے، ٹرانسلوکیٹر ہے۔ زمین کے اندر بھی فاسفورس حرکت نہیں کرتا، پودے کے جسم میں بھی حرکت نہیں کرتا، تو میگنیشیم اس کا کیریئر ہے، اس کو اٹھا کے پودے کے جسم میں، سٹے میں، دانے میں فاسفورس پہنچائے گا۔ فاسفورس ہے تو آپ کی پیداوار ہے، فاسفورس نہیں ہے تو آپ کی کوئی پیداوار نہیں ہے۔ اور جو بورک ایسڈ ہے وہ پتوں میں اصل غذا فوٹوسنتھسس کے ذریعے، زہ تالیف کے ذریعے تیار کرتا ہے، کھاد پانی لے کے زمین سے، اور جو نئے مرکبات فوٹوسنتھیٹس بنا کے ان کو تقسیم کرتا ہے بوران، بورک ایسڈ۔ دانے کو کتنی جائے، پتے میں کتنی رہے، تنے میں کتنی جائے، جڑوں میں کتنی جائے، یہ بوران کا کام ہے، بورک ایسڈ کا۔ اور اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ بورک ایسڈ پودے کو گرمی کے منفی اثرات سے بچاتا ہے۔ اگر بوران کی کمی ہو تو اس فصل پہ کیڑا، کالا تیلا اور سٹے پہ حملہ اور جو سنڈی ہوتی ہے اس کا حملہ زیادہ ہوگا۔ تو اگر بوران آپ نے دے دیا تو یقینی بات ہے انشاءاللہ العزیز، نہ وہ تیلا آئے گا نہ وہ سنڈی آئے گی۔
اگر موسم ایک دم شدت اختیار کر تب بھی پودے پہ منفی اثرات نہیں ہوں گے۔ اس دوران ایک اور عمل ہے، اس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں۔ سٹا نکلے گا، جہاں دانا بنتا ہے وہ اس کا فیمیل پارٹ ہے، اور جو سٹے کے اوپر سفید رنگ کا بورسا وہ میل پارٹ ہے، پولن گرین ہے۔ پولن گرین جو ہے گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا اور مر جاتے ہیں۔ اگر بوران ڈیفیشنٹ ہو پودا تو پھر جلدی مرے گا، تھوڑے ٹیمپریچر میں مر جائے گا، لیکن اگر بوران پورا ہوا تو زیادہ ٹیمپریچر میں بھی وہ زندہ رہے گا، پولینیشن ہوگی، دانا بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دانے کو جتنی فاسفورس اور باقی غذا چاہیے وہ بوران ہی پورا کرے گا۔ سٹے کا پہلے سے آخری دانہ وزنی برابر سائز میں خوبصورت ہوگا، اور فصل آپ کی گندم وقت سے پہلے پکے گی۔ اگر موسم شدت اختیار کر تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے، منفی اثرات کی وجہ سے میری پیداوار کم نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کا پودا بوران ڈیفیشنٹ نہ ہوا تو گرمی جتنی مرضی بڑھ جائے تو آپ نے پانی نہیں دینا۔ پھر 10 مارچ سے پہلے اگر پانی دینا تو دے دو، اس کے بعد پانی نہیں دینا۔ گندم سوکھ جائے، پرواہ نہیں کرنی۔ جس سال موسم گرم خشک ہو، پانی کی کمی ہو، تو ہر زمیندار کی پیداوار جس سے بھی پوچھو 50 من، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمیں گرمی کی فکر نہیں کرنی، پانی نہیں دینا پھر اگر آپ نے پیداوار لینی ہے، صحیح پیداوار لینی ہے۔ تو اس طرح جو گندم گرتی ہے اس کو میگنیشیم کلورائڈ، میگنیشیم پودے کی عمارت کا سیمنٹ ہے، فاسفورس، کیلشیم اینڈ میگنیشیم۔ یہ باڈی اسٹرکچر ہے پودے کا، اس کے مین 3 کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، ان میں میگنیشیم کو کہا گیا سیمنٹنگ ایجنٹ۔ ظاہر اگر میگنیشیم پوری ہوئی پودے کے جسم میں تو پودے کا جسم جو ہے تنج مضبوط ہوگا، جڑوں کا نظام بھی مضبوط ہوگا، اور وہ تیز آندھیوں کو برداشت کر سکے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہماری فصل پہ اس مہینے میں، مارچ کے مہینے میں بیماری آنی ہے، اس کا نام ہے رسٹ آف ویٹ۔ یہ فنگل ڈیزیز ہے اور اس پودے پہ زیادہ حملہ کرتی ہے جس پودے میں کاپر ڈیفیشنٹ ہو، زنک ڈیفیشنٹ ہو، میگنیشیم ڈیفیشنٹ ہو۔ تو میگنیشیم کلورائڈ کو جب پانی میں ڈال دو تو یہ بنتا ہے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ۔ کاپر سلفیٹ کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو بنتا ہے کاپر ہائیڈروکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ۔ میگنیشیم کے ساتھ بنتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ زنک سلفیٹ ڈالتے ہیں تو یہ بھی بنتا ہے زنک ہائیڈروکسائڈ پلس سلفیورک ایسڈ۔ تو جتنے بھی ہائیڈروکسائڈ ہوتے ہیں یہ بہترین فنجی سائڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک کی وجہ 3 سورس ہو جائیں گے۔ ہم نے میگنیشیم ڈالا تو اس کے ساتھ جو اپنا بننا ہے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ زمین کے اندر موجود چٹا کلر کیلشیم کاربونیٹ سے ریئیکٹ کر کے کیلشیم کلورائڈ بنا دے گا۔ کیلشیم کلورائڈ پودے کی غذا ہے، کیلشیم بھی اور کلورائڈ بھی فراہم ہوگا پودے کو، پودا دانے کا باڈی کا مضبوط بھی ہوگا اور اس کا دانہ بھی مضبوط ہوگا، بڑا ہوگا، وزنی ہوگا۔ اور کلورائڈ جو ہے یہ بھی فنگس کو روکتا ہے، واحد ایلیمنٹ ہے جو پودے کے جسم فنگس اور انسیکٹ دونوں کو روکتا ہے۔ تو اسی طرح میگنیشیم کلورائڈ کا ایک اور آپ کا ظاہری فائدہ ہوگا کہ جو زمین کے اندر وتر ہے وہ زیادہ دن تک قائم رہے گا۔ پودے کے جسم جو پانی بخارات بن کے اڑنا ہے شدید گرمی میں، تو اس کو یہ کنٹرول کر لیتا ہے، اڑنے نہیں دیتا۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ 80% پانی پودے کے ہر جسم میں موجود ہونا لازم ہے۔ اگر کسی حصے میں 79.5 ہو تو وہ حصہ جل جائے گا، سوکھ جائے گا، مر جائے گا۔ تو میگنیشیم نے اس حصے کو دوبارہ زندہ کر دیا، جو سوکھا ہوا تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور کوئی کیمیکل نہیں کر سکا۔ تو میگنیشیم پودے کو فاسفورس کے مقابلے میں 2 گنا چاہیے۔ پلانٹ ٹیشو ٹیسٹ، صحت مند پودے کا ٹیشو ٹیسٹ وہ بتاتا ہے
کہ صحت مند پودے میں فاسفورس اور میگنیشیم کا جب تناسب دیکھا گیا، کمپیریزن کیا گیا، تو میگنیشیم جو ہے فاسفورس سے 2 گنا زیادہ تھی۔ کوئی کہتا رہے یہ مائکرو نیوٹرن ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ اس کو ٹرائی مارو، رزلٹ آیا تو پھر کوئی بندہ آپ کے آگے بول نہیں سکے گا، سب کا منہ بند ہو جائے گا، بے فکر ہو گیا، فصل گرنے سے بچ گئی، فنگس نہ لگی، کالا تیلا نہ لگا، سنڈی نہ لگا، فصل گرا نہیں، اور دانا وقت سے پہلے۔ اور ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ پاشی دو گے اور نائٹروجن دو گے، دونوں صورتوں میں جو دانے کا بھرنے کا عمل ہے، دانا مکمل ہونے کا عمل ہے، وہ لمبا ہو جائے گا، پرولونگ ہو جائے گا، تو جتنے دن وہ دانہ بھرنے میں زیادہ لگے گا اتنا اس پہ موسمی اثرات منفی، ان کا منفی اثر زیادہ آئے گا اور آپ کی پیداوار متاثر ہونا لازم ہے۔ تو لوگوں سے 10 دن پہلے آپ کی گندم انشاءاللہ 15 دن پہلے تیار ہوگی، اور دانے کا وزن بھی کم نہیں پورا ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا، بہتر دانہ ہے۔ 2000 جون میں نے جوائن کیا وہاڑی کو این ایف سی میں بطور زرعی ماہر، رحمیار خاص مجھے ٹرانسفر کیا وہاڑی، تو ایک ورائٹی تھی فقرین، 1 فٹ لمبا سٹا تھا، اور وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے ناکام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سٹا نکلنے کے بعد 89% فاسفورس اس کی پوری نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کی فاسفورس کو پورا کرنے کے لیے بورک ایسڈ، میگنیشیم اور نائٹروجن کا فاسفورس کا سہارا لیا، دانہ سٹے میں بھر گیا، اور 99 من شاید اس کی پیداوار آئی تھی۔ تو ہی آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا کوشش کیا کہ وقت پہ آپ کو یہ چیزیں دہرا دوں، یاد کرا دوں کہ اگر آپ نے پانی دینا ہے تو 10 مارچ سے پہلے کھاد دینی ہے تو میگنیشیم، بورک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ کی ایفیشنسی کسی بھی فاسفیٹ کا سے 10 گنا زیادہ ہے، ایس ایس پی ہو، ٹی ایس پی ہو، زورا ہو، زرخیز ہو، ڈی اے پی، کوئی بھی ہو، کسی بھی فاسفیٹ سے اگر وہ فاسفورک ایسڈ بن جاتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی 10 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک طرف 10 بوریاں کھاد ڈالو، دوسرے پر 1 بوری کا فاسفورک ایسڈ بنا کے وہ دے دو، تو جو فاسفورک ایسڈ والا فاسفورس ہوگا وہ اس کا اثر 10 بوریوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اب تو مہنگائی نے بھی لک توڑ دی ہے زمیندار کا، تو اگر وہی جو ہم نے 1 بوری فی ایکڑ بھی دیں تو تب بھی بڑے پیسے ہیں اس کے، اور 3 ایکڑوں کو دے دیں اسی بوری کا فاسفورک ایسڈ بنا کے، تو آپ کے تو ایک بڑا 3 حصہ خرچہ ہے، باقی بچت ہو گئی۔ تو اس کو کانفیڈنس، اعتماد سے استعمال کریں۔ کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی ذہن میں سوال ہو، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔